بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رواه البخاري ومسلم. معزز ناظرین و سامعین گرامی قدر، عمومی طور پہ ہمارے معاشرہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق اور جذبہ بے پناہ ہے، اور یہ بات انتہائی قابل تحسین ہے کہ ہماری قوم، یعنی مراد اس سے مسلمان من حیث الامہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بالکل بڑے دلیر ہیں اور بہت خرچ کرنے والے ہیں، اور یہ بات انتہائی قابل تحسین، قابل ستائش ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کوتاہی ہے جس پر اگر قابو پا لیا جائے تو یقین جانیں یہ عمل اتنا بڑا ہے اور اس کا اتنا مقام اور شان اور مرتبہ ہے کہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا. اور وہ چھوٹی سی جو کوتاہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عمومی طور پر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت جو ہے وہ کافی سارا اہتمام کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو بلا لیا، کچھ میڈیا کو بلا لیا، کچھ کیمروں والوں کو بلا لیا، کچھ اسٹل فوٹوگرافر کو بلا لیا، کچھ ویڈیو والے بلا لیے، اور ان سب کے سامنے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے. نیت اگر درست ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا اور دوسروں کو ترغیب دینا، تو یہ عمل بھی قابل تعریف ہے، بہت اچھا عمل ہے. لیکن اگر ان ساری چیزوں سے انسان اجتناب کر لے، نہ اسٹل فوٹوگرافر، نہ مووی میکر، نہ کچھ لوگوں کو جمع کیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے انتہائی خفیہ انداز میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، صرف اس کو پتہ ہو جس کو دیا ہے یا دینے والے کو پتہ ہو، تو اس کا مقام بہت ہے، اس کی عظمت بہت ہے، اس کام کی شان ہی نرالی ہے، اور یہ اتنی عزت والا کام ہے، اتنی توقیر دلانے والا کام ہے. اللہ کی راہ میں اس انداز میں خرچ کرنے والے کو وہ میں اور آپ سن کے حیران رہ جائیں گے وہ کیا مقام اور مرتبہ ہے. تو ان ساری چیزوں سے جان چھڑا کے صرف اللہ کی رضا کے لیے انتہائی خفیہ انداز میں پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے جو اس نے کرنا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے. اس کا مرتبہ پتہ کیا ہے؟ یہ بندہ اللہ کو کتنا محبوب اور کتنا پیارا بندہ ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام کتنا ہے. آپ فرمائیں، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں، صحیح بخاری میں 1423 نمبر یہ حدیث ہے. فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنا سایہ، ایک روایت میں لفظ اور دوسری روایت میں اپنے عرش کا سایہ، اور جس سے مراد اپنا سایہ اس سے مراد بھی اپنے عرش کا سایہ ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بالکل 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ گرمی کی شدت اور تپش سے بالکل بے جان ہو چکے ہوں گے،
اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، اس دن جس انسان کو سایہ نصیب ہو جائے، اور یہ دن بھی کوئی 2 4 10 15 گھنٹے کا نہیں ہے، 50,000 سال کا دن ہے، تو 50,000 مدت اور لمبے عرصے والا یہ دن جو ہے، اس دن جس کو سایہ نصیب ہو جائے، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس سے بڑا خوش قسمت کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ وہ انسان اس کو آواز پڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اے فلاں ابن فلاں میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا، اور جہاں کھربوں انسان جمع ہیں، تمام انبیاء جمع ہیں، تمام اتقیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین، صالحین، نیکوکار سارے جمع ہیں، اور سارے اس میں دوسرے لوگ بھی جمع ہیں، پوری بنی آدم جمع ہے، تو جہاں اس کو آواز پڑے اے فلاں فلاں کے بیٹے میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ، اس سے زیادہ کوئی عزت ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کسی کا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی شرف والی بات نہیں ہو سکتی، اور یہ آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا، فلاں ابن فلاں میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا۔ کتنا شاندار اس نے عمل کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن بول کر، نام لے کر اس انسان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں گے، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، اور دن بھی 50,000 سال کا، اور سورج بھی سوا میل کے، اور میل آنکھوں میں لگانے والی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں، اور 1 میل جو 1.5 کلومیٹر اتنا قریب ہوگا، کروڑوں میل دور ہے، تو ہم اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، سائے میں بیٹھے ہوئے پنکھا چل رہا ہو پھر بھی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو یہ 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے تو اس کی گرمی کی شدت کیا ہوگی؟ تو آئیں، وہ عمل کون سا ہے جو ہمیں کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما سکتا ہے، اور اعلان ہو کر اعزاز کے ساتھ، آنر کے ساتھ، وہ ایک عمل ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی قیامت کے دن، ایک وہ شخص ہے جس نے صدقہ کیا فَأَخْفَاهَا، اللہ کی راہ میں اس نے مال خرچ کیا، لیکن اس کو انتہائی خفیہ انداز میں خرچ کیا۔ کتنا خفیہ رکھا؟ لوگوں سے، اللہ اکبر، نہ صرف لوگوں سے خفیہ رکھا، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اتنا خفیہ رکھا کہ جو اس کے دائیں ہاتھ نے مال پکڑ کے کسی مستحق کو دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے خفیہ انداز میں، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے روپیے کتنے پیسے اس نے دیے ہیں، اس کا بایاں ہاتھ لا علم ہے، اتنا خفیہ رکھا، اور جتنا وہ خفیہ انداز میں دے گا اتنا اللہ بھی زیادہ محبوب ہے، اور یہ اس انسان کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دلانے والا یقینی طور پر عمل ہے۔ اور مجھے اور آپ کو قیامت کے دن عرش کس کو نہیں، تمام انسانوں کو ضرورت ہے کہ عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، اور عرش کے سایہ لینے کے لیے مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارک جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں 1423 نمبر حدیث ہے، اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ 1 روپیہ خرچ کریں یا 1 لاکھ خرچ کریں، بالکل خفیہ انداز میں اور اللہ کی رضا کے لیے، حتیٰ کہ ہمارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ اس نے 1 لاکھ دیا ہے، یعنی جب انسان گنتا ہے نکال کے پیسے 1 2 3 تو عموماً بائیں ہاتھ کو بھی استعمال کر، جب بائیں ہاتھ استعمال پتہ چل جائے گا بائیں ہاتھ کو، جیب سے نکالے دے دیے، وہ 1 روپیہ وہ 10 ہے، وہ 100 ہے، لاکھ ہے، وہ 10 لاکھ ہے، لیکن اس انداز کو خفیہ رکھیں کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے کے لیے، ان خوش نصیب لوگوں میں اپنا شمار کرنے کے لیے جن کو آنر کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ آواز دے کر پوری کائنات سنے گی، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے۔ وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اتنا خفیہ رکھتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اللہ کی راہ میں انتہائی خفیہ انداز میں خرچ کر کے ان خوش نصیب لوگوں میں شمار ہونے کی توفیق، ہمت، طاقت عطا فرما دے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اپنی رحمت خاصہ سے جگہ عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔